لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عزیزان گرامی، بہت ہی پرمسرت تاریخ 3 شعبان المعظم، ولادت بسعادت امام حسین علیہ السلام. واقعاً اگر آپ غور کریں، ان کی ولادت تمام عالم کے لیے خوشی کا دن. اور یاد رکھیں کہ حسین کی ولادت جو ہے جب ہوئی ہے تو فطرس نام کا ایک فرشتہ جو اللہ کے عتاب میں مبتلا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اور ملائکہ اور فرشتے کہیں جا رہے ہیں تو باقاعدہ جو ہے اس نے سوال کیا اس فطرس فرشتے نے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ رسالت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ان کے مبارکباد کے لیے ہم جا رہے ہیں. تب آپ غور کریں کہ تمام عالم میں خوشی کی لہر تھی، خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں. فطرس جو کہ کمزور اور خود اڑ نہیں سکتے تھے، تو تمام ملائکہ سے درخواست کی کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلو. جب فطرس کو لے کر گئے ہیں یہ لوگ اور مبارکباد دینے کے لیے، تو اس فرشتے نے اپنے کو امام حسین السلام جس گہوارے میں تھے اس سے مس کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو توسل کیا اس نے، تو نتیجے میں اسے بال و پر مل گئے. اور نتیجے میں جو ہے یہ ایک طریقے سے شافع بن گئے، شفاعت کرنے والے بن گئے. تو یہ جو ہے باقاعدہ ایک اثر ہے جو ہمیں دنیا والوں کے سامنے جو ہے عیاں اور روشن کر دیا گیا ہے. کیا آپ غور کریں کہ حسین مظلوم جس قدر گہوارے میں ہیں، کمسنی کا عالم ہے، اگر ایک فطرس فرشتہ جو ہے اپنے کو مس کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ باقاعدہ اس کے بالوں پر جو ہے دوبارہ دے دیتا ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر حسین سے متوسل ہو گئے، اگر حسین سے وابستگی پیدا کر لی، تو دنیا میں بھی انسان کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. کیونکہ ظاہر بھائی یہ شافع محشر ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ آیت تطہیر ان کی عصمت و طہارت کی گواہی دے رہی ہے. سورہ دہر ان کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو آپ غور کریں کہ قرآن ان کی تعریفیں کرے، نبی ان کی تعریفیں کریں، اور باقاعدہ جو ہے ان کے فضائل کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور دیکھیں اور سنیں تو آپ غور کریں کہ امام کے بارے میں نبی نے کیا کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین جو ہیں وہ کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں. اگر ہمیں واقعاً جو ہے تاریکی سے نور کی طرف جانا ہے، گمراہی سے ہمیں نکل کر جو ہے ہدایت کے راستے پہ جانا ہے، تو ہمیں حسین سے وابستہ ہونا پڑے گا. اور یہی مسئلہ ہے. اگر آپ غور کریں، ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے کہ کربلا میں جب جناب حر
حر کون تھے؟ یہ حر وہ تھے جنہوں نے حسین کا راستہ روکا تھا، اور باقاعدہ کربلا میں جو ہے یہ لشکر آیا تھا امام کو لے کر، لیکن یہ حر کے اندر ایک تلاطم مچا، دیگر گونی پیدا ہو گئی، تبدیلی پیدا ہو گئی۔ روز عاشور امام مظلوم کی خدمت میں آ کر جو ہے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اور شرمندگی کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ کہا کہ حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو، اور امام نے معاف کر کے باقاعدہ ایک سری الرضا کے مظہر کو پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے جلدی راضی ہو جانے والا ہے، اور یہ اہل بیت اطہار جو ہیں، ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار جو ہیں، وہ اللہ کے افعال کے نمونے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ حسین سے وابستہ ہوئے، ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی، علیہ السلام کہلائے، شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے۔ تو حسین سے وابستگی ضروری ہے، اور وہ حسین مظلوم جن کے بارے میں نبی کریم نے یہ کہا کہ ھذا حسین فاعرفوہ۔ یہ کب کہا؟ جب نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں مدینے میں، اور کمسنی کا عالم ہے، حسین علیہ السلام جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نبی جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور آتے ہیں، اپنے نواسے کو گود میں لیتے ہیں، حسین کو گود میں لیتے ہیں، اور ممبر پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو بھی بات کہہ رہے تھے، اب جو ہے حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، حسین کے بارے میں تذکرہ شروع کر دیا، کہا اے لوگوں ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، تم لوگ پہچانو، معرفت حاصل کرو۔ تو حسین کے معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جبکہ آپ دیکھیے مدینے والے تھے، ان کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ نبی کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے لخت جگر ہیں، حسن کے بھائی ہیں، سب کو معلوم تھا کیونکہ اسی مدینے میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن یہ نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ سب جانتے ہو حسین کے بارے میں کہ نبی کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسن کے بھائی، سب جانتے ہو تم لوگ، لیکن تمہیں پہچاننا بھی ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی نے ایک جملہ کہا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، جہالت پائی جاتی ہے، اور جو جاہلیت کی جس کی موت ہوگی وہ بہرحال کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا، مشکل ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے معرفت ضروری ہے۔ اچھا، معرفت کہتے کسے ہیں؟ معرفت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ششم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ خاف اللہ ومن خاف اللہ سخط نفس الدنیا، یعنی معرفت کہتے کسے ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے، عرفانی منزل طے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو اللہ کی معرفت پیدا کر لیتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں مولا کہ عرفان کا مطلب ہوتا ہے، معرفت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف پیدا ہو۔ اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ومن خاف اللہ سخط نفس الدنیا، جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے وہ اپنے نفس کو دنیاوی امور سے ہٹا لیتا ہے، دور کر لیتا ہے۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ معرفت کا تقاضا ہے خوف، خوف کا تقاضا ہے کہ آخرت کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے قدم آگے بڑھانا۔ تو اب اگر جو ہے بات یہ کہہ رہے نبی کہ تم فاعرفوہ، حسین کو پہچانو تم لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین کو انسان پہچان رہا ہے تو حسین کا ڈر بھی اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں،
اور جب حسین کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو نتیجے میں جو ہے یعنی باقاعدہ جو ہے انسان ایسے امور کا انجام دے گا جو باقاعدہ جو ہے حسین نے انجام دیا ہے. حسین ہم سے چاہتے ہیں، مرضی حسین کو ہمیں دیکھنا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے عرفانی منزل کو طے کرنے کے بعد جب آتی ہے، حسین کو پہچاننے کے بعد جب آتی ہے، تو سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ ہمیں جو ہے خوف حسین یعنی حسین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اچھا، ڈر کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہ امام مظلوم جو امام حسین علیہ السلام جو ہیں، یہ امام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اب کم سے کم اتنا دیکھنا ہے کہ حسین کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. جب ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تک ہم پہنچنے کے حقدار ہوں گے، اللہ سے قریب ہونے کے حقدار بنیں گے. اب جب اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اسی لیے ہم تو کہتے ہیں مولا نا، بھائی مولا کہتے نہیں ہیں، ہمارے مولا حسین ہیں. تو بھائی جب مولا ہیں، آقا ہیں، تو ہمیں بندہ بن کے جو ہے عبد یعنی غلام بن کے جو ہے اپنے مولا کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے معرفت. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے میدان میں امام مظلوم نے ایک جملہ کہا کہ جیسے وفادار ساتھی ہمیں کربلا ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے تھے، نہ میرے بابا علی کو ملے تھے. یعنی کیا مطلب ہے؟ معرفت کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں حسین. امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے افراد ہیں جو امام کو پہچان رہے ہیں. معرفت اسے کہتے ہیں. اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کی بات آ گئی. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر جو ہے ہم حسین کو مولا کہہ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس طرح دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے کربلا والے جو ہے حسین کی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل انجام دے رہے ہیں. غلامی کا حق ادا کرنا ہے. ہمیں مولا کے جو ہے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ حسین نے یہ کہا تھا کربلا کے میدان میں کہ اے لوگوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہم اس کے سروں سے بیعت ہٹا لیتے ہیں. اور پھر کہا کہ جنت تمہیں ملے گی. پھر بھی یہ لوگ جو ہے کیونکہ حسین کی معرفت ہے نا، حسین کی شناخت ہے نا، اس لیے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے یعنی حسین کو ساتھ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، اور اپنے دلوں میں حسین کی محبت کو پیوست کر لیتے ہیں. مودت. اسی لیے جو ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب کہہ دو کہ ہمیں اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے مودت قربا کے، سوائے جو ہے مودت کے. اچھا، مودت کا مطلب کیا ہے؟ میں عام طور پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مودت و محبت میں ایک فرق ہے. محبت جذباتی ہو سکتی ہے لیکن مودت جذباتی نہیں ہوتی. مودت ایک قربا کا مطلب ہوتا ہے قرابت داروں سے محبت. لیکن وہ کیسی محبت؟ ایسی محبت جو معرفت و شناخت کے بعد ہو. ہم حسین کو پہچانیں، ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے جنگ صفین میں ہوا تھا کہ امام مظلوم یعنی مولا کائنات جنگ صفین میں ہیں، وہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے جنگ کرو، میرا حکم ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے فریب کھا کر، دھوکہ کھا کر حسین علی کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو مولا نے یہ جملہ کہا تھا کلمۃ حق یراد بہ الباطل. مولا فرمانا چاہ رہے ہیں لیکن کیونکہ معرفت نہیں ہے نا ان کے اندر، اس لیے نا علی کا ساتھ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. علی کو جو ہے وادار کر رہے ہیں کہ سلو کرو، علی کو جو ہے مجبور کر رہے ہیں کہ تم سلو کرو. یعنی آپ غور کریں، یہ بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو نیزے بلند کر دیا گیا. تو اب جو ہے کہتے کہ سب کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. تو مولا کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، لیکن کلمہ حق یراد بہ الباطل ہے. یعنی کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے مراد غلط لیا جا رہا ہے، ارادہ غلط کیا جا رہا ہے. تو مطلب وہی ہے کہ اگر علی کی معرفت ہوتی تو پھر جو ہے ابن عباس جیسے نظر آتے ہیں، اگر علی کی معرفت ہوتی تو پھر جو ہے کہتے کہ مالک اشتر جیسے نظر آتے ہیں. جس طرح سے وہ جو ہیں علی کے ساتھ ساتھ رہے اور آخر دم تک جو ہے علی والے بنے رہے. تو وہی مسئلہ ہے، معرفت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علی کو پہچاننا، حسین کو پہچاننا. تو
تو اسی لیے جو ہے کہتے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ایسے تم پہچانو، معرفت حاصل کرو۔ تو اسی لیے جو ہے نبی نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین جو ہیں کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں۔ ہمیں ہدایت کے راستے کو اپنانا ہے تو حسین کے دامن کو تھامنا ہوگا، اور یہی مسئلہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دین جو میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، وہ بہرحال جو ہے اگر اس شریعت کی حفاظت ہوگی تو حسین کے ذریعے ہوگی۔ اسی لیے جو کہا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی کہ وہ مقصد ایک ہے نا، تبھی تو جو ہے آپ دیکھیے کہ جب جو ہے مدینہ چھوڑا تھا حسین مظلوم نے تو یہی جملہ کہا تھا اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں جو ہے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تو یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ میرے نانا کا راستہ ہے، یہ میرے علی کا راستہ ہے، یعنی بابا کا راستہ ہے۔ اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں جو ہے وہ راستہ اپنا رہا ہوں جو نبی کا راستہ ہے، میں وہ اپنا رہا ہوں جو علی کا راستہ ہے، یعنی اپنے بابا اور نانا کے راستے پہ چل رہا ہوں، سیرت پہ چل رہا ہوں۔ اچھا ان کا راستہ کیا تھا؟ ان کا راستہ تھا وہی کہ امر معروف نہی عن المنکر، تبھی تو کہا ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میرا کام کیا ہے؟ میں امر معروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ غور کریں، یہ بہت بڑی بات ہے حسین مظلوم کے لیے کہ مدینہ جو ایک متبرک جو ہے شہر ہے، نانا کا شہر ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے، ہدف کیا ہے؟ دین کو بچانا ہے، ہمیں دین پامال ہو رہا ہے۔ یا اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں حسین کے بارے میں نبی نے کہا کہ حسین و منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور اسی لیے جو ہے امام مظلوم نے ایک جملہ کہا تھا جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا تو کہا کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ جملہ کہا مولا نے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اب ہمیں چاہیے کہ اگر واقعاً حسینیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو یزیدیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم جو ہے دیکھیں یہ کوئی شخصی بات نہیں ہے، یہ صفات کی بات ہے۔ یزیدیت جس کے اندر پائی جائے گی ہم اس کا یعنی بہرحال جو ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے، اس کی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ ہمیں حسینی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، حسینیت اپنے اندر اجاگر کرنا ہے، حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہی مسئلہ یہی ہے۔ تبھی تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ جیسے وفادار ساتھی ہمیں کربلا ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے تھے نہ میرے بابا علی کو ملے تھے۔ تو بہرحال جو ہے ہمیں یہ سب کے سامنے گوش گزار کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں کہ ہم حسینی ہیں، تو حسینیت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ وہی مسئلہ ہے کہ جو یعنی باقاعدہ یعنی شاعر نے جو کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، دین است حسین دی پناہ است حسین، یعنی حسین دین بھی ہیں اور دی پناہ بھی ہیں۔ سرداد نداد در دست یزید، سرداد اپنا سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، اور یہ حق بات ہے کہ لا الہ کی بنیاد جو ہے حسین نے رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہ جو بنا لا الہ الا کہا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک شاعر نے یہ بھی کہا کہ نقش الا اللہ، تو نقش الا اللہ جو ہے، الا اللہ کا نقش جو ہے کربلا کے صحرا میں اور زمین پر جو ہے نقش کر دیا انہوں نے، تو منتقش کر دیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی حسین نے بتایا، توحید کا پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے باقاعدہ جو ہے مظلوم امام نے کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا کہ لا معبود سواک، لا معبود سوا، تو
تو یہ لا معبود سوا جو ہے یہ جو ہے کہ باقاعدہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس گفتگو تمام. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ پیغام الہیہ جو حسین کی زبان سے جو ہے باقاعدہ جاری ہو رہا ہے. حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر زندگی گزارنا ہے تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. رضم بقضائہ، ہم راضی ہیں قضائے پروردگار پر، قضاء و قدر الہی پر. وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم اور اس کے امر پر ہم تسلیم ہیں. لا معبود سوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو جو بھی قدم انسان اٹھائے للہیت، اللہ کے لیے اٹھائے. یہی حسین کا پیغام ہے. تو یا عزیزوں، خوشی کا دن ہے. تمام عالم اسلام کو، تمام لوگوں کو یعنی بہت بہت مبارک ہو. 3 شعبان جو ولادت بسعادت امام حسین مظلوم علیہ السلام ہے، تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.